اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی لذات کا بتا رہے تھے اور فرمانے لگے کہ دنیاوی لذتیں ترک کرنے سے اسرار خداوندی کا رزق حاصل ہونے لگے گا۔ دنیاوی لذتیں ترک کرنے سے، یہ نہیں کہا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ شادی کرنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ بیوی بچے پالنا چھوڑ دو، یہ کہا کہ دنیاوی لذتیں ترک کرنے سے اسرار خداوندی کا رزق حاصل ہونے لگے گا۔ پھر فرمانے لگے میں نے یہ مضمون پوری طرح واضح نہیں کیا، اگر راستے کو پورا سمجھنا ہو تو حکیم ثنائی کا الہی نامہ پڑھو۔ قصہ مختصر یہ کہ انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ کبھی بھی آپ غور کر لیں، آپ بیمار ہو جائیں یا آپ کو موت کا خیال آ جائے، صرف خیال آ جائے کہ مر جانا، تو آپ ایک لمحے کے لیے نہیں، کچھ لمحات کے لیے نا سوچ میں پڑ جائیں گے کردہ کی پہ کرنا کیا تھا، جو کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کیا نہیں ہے۔ اس لیے دنیاوی لذتیں پورے کرنے کا مطلب بھی یہ ہوگا ہر چیز ہماری نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے لینی ہے، جتنی زیادہ سے زیادہ ہم چھوڑ سکتے ہیں چھوڑنی چاہیے، جتنی زیادہ سے زیادہ ہم چھوڑ سکتے ہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ فیصلہ خود بندے نے کرنا ہے کہ میرے لیے کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری، یہ خود بندے نے فیصلہ کرنا ہے۔ بعض اوقات کسی کے لیے ہر چیز ہی ضروری ہوتی ہے اور کسی کے لیے غیر ضروری ہوتی ہے۔ مثال ہے، ایک امیر آدمی غریب ہو جاتا ہے، اس کے AC چل رہے تھے، سارا کچھ معاملہ تھا، یکدم آپ اسے کہیں گے سب بیچ دو، نہیں ایسا نہیں ہوتا، وہ اس فیلڈ سے گزرا ہے، نیچے گرا ہے، آپ اسے زکوٰۃ دیں گے، آپ اسے زکوٰۃ سے مدد کریں گے کہ بھئی اب تم اسباب نہیں رکھتے، جو تم کر رہے تھے اب ذرا اس سے ذرا نیچے آئے ہو، ہم تمہیں زکوٰۃ سے مدد کر دیتے ہیں، کچھ لمحات میں شاید ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ ایک غریب آدمی کا تو ہے ہی نہیں، اس نے کیا کرنا ہے؟ اسے آپ ضروریات زندگی کے لیے پیسہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ضروریات زندگی کے لیے پیسہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، یار تم ضرورت پوری، وہ تو بیچارہ نیچے گرا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں فٹ سب ختم کر دے بھائی، وہ بیچارہ اسی کے بغیر گزارا نہیں کر پا رہا تھا، وہ پکھے کے بغیر گزارا نہیں کر رہا سی، تسی ہن کہندے پے اچانک، ایسا نہیں ہوتا بیٹے۔ امیر آدمی جب گرتا ہے نا اسے بھی سنبھالنا دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ دیوالیہ تھوڑا سا ہوا ہے، لیکن آپ اب اس کے کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے گھر والے سارے نو انج کر کے نا تختے تے بٹھا تے بس ہن آئے ہو نا تھلے ڈاڑھ تھلے تے ہن انج ہوئی ہو، نہیں، اسے بھی سنبھالا دینا پڑتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کا معاملہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، یہ غور و فکر کرنا پڑے گا کون کس معیار کا ہے، اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اپنی ضروریات زندگی ہر کوئی اپنے معیار کے مطابق کم کرے گا، اور جس کے لیے جو ضروری ہے وہ پہن لے، کر لے، کچھ نہیں ہوتا۔ قصہ مختصر یہ کہ انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر فرمانے کہ شکر اور مٹھائیاں کھانا تو بچوں کا کام ہوتا ہے، شکر اور مٹھائیاں کھانا یہ بچوں کا کام ہوتا ہے۔ انہیں کہنا مام میں تے یہی لینی، چاکلیٹ ہی کھانی، میں یہ چیزیں لینی، ان لاکھ کہنے لیز ہی لینی، بنٹی لینی، بس یہی لینی۔ ان کو روٹی کھا لے، روٹی میں نہیں کھانی۔ ہم نے اپنی رقیہ کو زور لگا دیا بیٹے روٹی کھا لو، نہیں، انہیں آنسو بہا دی گئی، نہیں روٹی کھاتی، کہتے بس یہی دے دے مجھے لیز دینی پڑی، کیونکہ وہ ڈرامہ بڑا شاندار ہوتا نا، ایک سیکنڈ میں نا ایسے رو رہی ہے، اتنے بڑے بڑے اتھرو نیچے گر رہے ہیں، تو ایک سیکنڈ میں چلیں باہر حاصل ہے، پتہ نہیں لگتا روئی سی کہ ہسی سی۔ ہر ایک اپنا اپنی ایک ٹکنیک ہے نا، تو اس کی ایک ٹکنیک ہے، انہوں پتہ ہے کہ میں ہوں کتنے نخرہ کرنا ہے، کتنے غصہ کرنا ہے، ان ساری ٹکنیک آتی۔
اور سانو کھڑاندی ہے، اسی بھی کھیڑ جانے، کوئی گل نہیں مسئلہ۔ تو فرمایا کہ شکر اور مٹھائیاں کھانا تو بچوں کا کام ہوتا ہے، اپنے گھر کی باتیں شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی گھر کی باتیں شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پر سوچ سمجھ کے۔ امی ابو کی باتیں نہیں شیئر کرتے، غلط باتیں شیئر نہیں کرتے، کل سمجھ آئی نا؟ ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں، اوے باہر اندر دی گل کو نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ باہر کو اندر کی بات نہیں کرنی۔ میں جو کرتا ہوں اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کئی بچوں والے ہیں، آپ نے بچوں کو ٹیکل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے ڈر کو نہیں لگتا، مجھے کسی نے کچھ کہنا نہیں، میں اسٹیج پر مجھے کسی نے کچھ نہیں کہنا، نہ ہی کہا ہے آج تک، میں نے بتایا مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ میرے گھر میں میری بیوی پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، میں تو خود کہہ دیتا ہوں یار میری بیٹی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے یار، اور ڈیلیوری کیس ہوا ہوا ہے گھر میں، کوئی ایسی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بیٹی جب ہجرت کر رہی تو ایک نے نیزہ مارا تھا، وہیں پر ہی آپ کا حمل ٹھہر گیا تھا، ضائع ہو گیا تھا۔ کس کی بیٹی تھی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پتہ ہے یار نبی کی بیٹی کی بات آ جائے تو ہمیں سارا کچھ علم ہے، ہماری مسئلہ کوئی ہو تو ہم کہیں نہ دیکھو تو میری عزت کا سوال ہے، نونسنس یار۔ اصل میں ہم گندے لوگ ہیں، پرابلم یہ ہے، عزت کا مسئلہ نہیں، ہم گندے لوگ ہیں، ہم نیگیٹو زیادہ سوچتے ہیں۔ کچھ کھیل کھیلنے پڑتے ہیں سمجھانے کے لیے، تاکہ کچھ اندازہ دوسروں کا بھی ہو جاتا ہے، پھر ان کو سنبھال کر سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم اپنے پیر مشر رحمۃ اللہ کے پاس سے آپ فرمایا کہ میں کراچی میں تھا تو ایک عورت نے، بوڑھی عورت، دانت بھی نہیں ہے، تو اس نے بریزر پہنا ہوا تھا، بس انہوں نے یہ بات کی، دانت لگوا لیتی، بریزر پہن کے کیا کرنا تھا؟ اب انہوں نے سب کے چہرے دیکھے، کون کیا سوچ رہے ہیں، بس اس سے اندازہ ہو جاتا ہے سوچ کے رہا بندہ، اسی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ان چیزوں کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں تھی تو دانت ہی لگوا لیتے، جوان بننے کی ضرورت نہیں تھی، جس طرح کی شکل تمہاری ہے۔ ان کا کہنے کا مفہوم یہ ہے، بندہ جس طرح کا ہے اس طرح کا ہے۔ میرے نانا ابو آپ کا یہ دانت کیسے ٹوٹا؟ بیٹا میں چھوٹا ہوتا تھا نا، گرا تھا تو دانت ٹوٹ گیا تھا۔ اچھا آپ کا بھی دانت ٹوٹا تھا؟ انہیں گلاں کرنی ہوندی ہیں، تو مجھے کوئی حرج نہیں ہوتا، پھر کیا ہوا؟ یہ حادثہ بچپن میں ہو چکا ہوا ہے۔ مجھے کسی نے کئی دفعہ کہا، میں گیا ڈاکٹر کے پاس، یار یہ لگا دیتے ہیں، میں لانے نہیں جانتا، مجھے اس طرح اچھا لگتا ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دندان مبارک زخمی ہوئے نا، وہ کہتے ہیں پورے سن ٹوٹے نہیں سن، پورے سن ٹوٹے نہیں سن، تو میں بعض کا انہوں نے مثال لے لینا کہ حضور جڑ تو نہیں اکھڑے سن، کہ انج کر ڈگے نے سارا انج کر کے نکلے، وہ پورے سن۔ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ اس نے مجھے بتایا، ہو سکتا ہے میں نے گھر میں بات کر دی ہو، انہوں نے کسی سے بات کر دی ہو، وہ مجھ سے لڑنے کے لیے آ گئے، میں تانوں دسیا سی کہ میری بیوی پریگننٹ ہے گئی ہے تو تو ہی سارے دس دیتا ہے۔ میں کہ یار مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کسی اور سے پتہ چل گیا ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں کہ میری غلطی ہے، آئندہ سے تمہاری بات کسی سے نہیں کروں۔ اچھا اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ایسی کون سی بات ہے؟ اگر تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو، پتہ لگ جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو پہلے بھی پتہ لگ جائے تو پھر کیا تھا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن فیل کرنا ہو تو بندہ کسی چیز کو فیل کر لیتا۔ ایک ہی گل ہوئی جی میں تنوں دسیا سی، یہ نراز والی گل سی، یہ بچہ بیمار ہو جائے تو میں سب کو کہوں یار عمران بیمار ہو گیا، اس کے لیے دعا کریں، اے ہوں کہے تسی میرا کیوں بیماری دس بندے میں پوچھنا آ گئے یا میں نے دعا کے لیے کہا، میں نے دعا کے لیے کہا۔ شاہد جٹ کو شٹکا کا درد تھا، ٹھیک ہے، وہ پاکستان آیا، ٹھیک ہو کر واپس چلا گیا، تو دعائیں کچھ نہ کچھ تو کام کرتی ہیں نا، دعائیں کچھ نہ کچھ تو کام کرتی، تو اس لیے جو ایک بڑے کو اختیار نہیں دیتا تو وہ اسے بے اختیار کر دیتا ہے، جیسے ہم اللہ کو اختیار دیتے ہیں جو مرضی کریں،
تیرے والے پاسوں کوئی مسئلہ نہیں, اسی ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ. ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ یا اللہ جو بھی آئے خیر ہے, کیونکہ اللہ ਵੱਲੋਂ خیر ہی آنی ہے, شر نہیں آنا. خیر آندی, شر اسی بنانے ہیں. اللہ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ خیر ਆਂਦੀ, شر اسی بنانے ہیں ان کو گھما کے, ہیلے اسی کر دینے ہیں. حکم ہو گیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی, یہودی باز نہیں آئے, انہوں نے کہا کی کریے, ہفتے والے دن تو آندیاں نے, باقی پورا ہفتہ نہیں آتی. انہوں نے کہا پھر ایسے کر کے اینج کر کے نہ گڑے کھودو, گڑے چاہیے نا ہفتے والے آرام نہ دیکھتے رہنا, اج نہیں پڑھنی ہے, اگلے دن پڑھیں گے. ہیلے کر لی, اس لیے ہم ہیلے کر لیتے ہیں. تو جو بندہ اختیار نہ دے اور بے اختیار رکھے, اس کو اسی طرح رکھنا چاہیے. آپ نے نہ تو اس کی بات کرنی ہے, نہ اسے سمجھنا ہے, نہ کچھ اور, کیونکہ اس نے آپ کو بے اختیار رکھا ہو. وہ اپنے آپ پر آپ کو اختیار دے کر اپنا مجاہدہ نہیں کروانا چاہتا, اپنی بیماری نہیں ٹھیک کروانا چاہتا, تو ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے وہ رکھ لیا تھا کہ بھئی ہاں ہم نے محفل کرنی ہے, میں کسی کو دعوت نہیں دیتا, میں کہا خود دے گا, پتہ نہیں کنوں کو دینی ہے, کنوں کو نہیں دینی, مجھے کیا پتا, خود کرے. میں کہہ دوں, انہیں کہ نہیں اس کو نہیں کہنا تھا, اس کو کہنا تھا. میری کیا لڑائی ہے یار, اب کوئی مجھے کہے محفل کے لیے, میں کہ میں آ جاؤں گا, باقیوں کا پتہ نہیں. اللہ خیر صلی اللہ, یہ محفل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں روزانہ, 2-4 باتیں کچھ تو سمجھ آتی ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اندر کی طبیعت صاف نہ ہو. تو یہاں پر سمجھایا شکر اور مٹھائیاں کھانا تو بچوں کا کام ہوتا ہے. اب اس پر بھی لے لیں, جو بوڑھا بھی ہو اور سے یہ شکر اور مٹھائیاں نہ چھوٹے, تو اس کا مطلب کیا, بچہ ہے, پتہ بھی ہے شوگر ہے, پتہ بھی ہے 40 تو ٹپ گئے ہیں, پھر بھی وہ باز نہیں آ رہا, کہتا تھوڑا تو کھا لیے نا, بھوک لگی ہے. نہیں بیٹے, بہت سی چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا پڑتا ہے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ شریعت میں بالغ وہ ہوتا ہے جسے احتلام ہوتا ہے یا پبی خیر آ جاتے ہیں, لیکن طریقت میں بالغ وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے. وہ ہوتا ہے طریقت میں بالغ کہ اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا, اب اپنی بھی نہیں مانتا. یعنی کہ دوسرا نہیں مانتا, وہ اپنی بھی نہیں مانتا. کہتے تو منڈڑا غلط رستہ دکھائے گا, ادھر نہیں چلنا, تینوں آپ بھی میں دھوکھا دینا ہے. یعنی اپنے آپ کو بندہ پھر دھوکھا دینے پہ لگ پڑتا ہے, انج کر کے ادھر لے کے جانا, انج کرنا ہے, انج منے گا. خود کو بھی وہ چلانے کی کوشش کرتا ہے کہ چلنا میں سیدھے راستے پر, اس لیے اپنے آپ سے کھیلنے کا بھی کھلاڑی بن جاتا ہے کہ کس طرح سے کھیلنا ہے. تو 2 منٹ کے لیے سوچنا ہوتا ہے کروں یا نہ کروں. بس جب 2 منٹ میں سوچ لیتا ہے کروں یا نہ کروں, تو پھر خود ہی جواب مل جاتا ہے یہ کام نہیں کرنا. تو یہاں پر شکر اور مٹھائیاں کھانا تو بچوں کا کام ہے, اور جو بوڑھا کھائے انہیں شوگر ہے, پھر باز نہیں آتے, کہنا گولی تو کھانی ہے, کھا لو. گولی تو کھانی ہے, پھر بھی کھا لیتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آگے بتا کہ پرہیزگاری پرہیز کرنے سے آتی ہے. جب پرہیزگاری کا مطلب پرہیز نہیں کر رہا, تو پرہیزگاری کیسے آئے گی؟ تو پرہیز کرنے سے ہی آتی ہے. تو ہر معاملے میں پرہیز کرنے سے آتی ہے, ہر معاملے میں پرہیز کرنے سے آتی ہے. تو شکر اور مٹھائیاں کھانا تو بچوں کا کام ہوتا ہے. آخرت کا اس دنیا میں غم تجھے دائمی خوشی کی مٹھائی عنایت کرے گا. آخرت کا اس دنیا میں غم تجھے دائمی خوشی کی مٹھائی عنایت کرے گا. بس یار جتھے راضی, کہانی نہیں, جہاں یار راضی بس وہیں رہنا. وہ کہتے ادھر دا ادھر ہوئیو ٹھیک ہے, وہ کہتے ادھر دا ادھر ہوئیو ٹھیک ہے بس. حالانکہ بہت سی چیزیں نا میرے دماغ میں آتی کہنے کے لیے کہ یا میں اس طرح کہوں, پھر خود کو سمجھاتا ہوں نہیں. جیسے ایک مثال دے لیتے ہیں, جب ہم نے کہنا یا میں نے اس کے کام آنا ہے, کبھی میں اعلان کرتا ہوں یار میں نے اس کے کام آنا ہے, تو سب کو کہتا ہوں یار ادھر نہ سے ایک کام کرنا ہے. اب کوئی پیسے دیتا ہے, ڈال دیتا ہے, کوئی نہیں ڈالتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا کام جتنے پیسے چاہیے تھے اس کا کام ہو گیا, اس کا کام ہو گیا. اب جنہوں نے پیسے نہیں دیے ان کا بھی شکوہ نہیں, جنہوں نے دے دیے ان کا بھی مسئلہ نہیں. کیوں؟ کام کس نے کروایا؟
کام ہو گیا؟ اگر کام ہو گیا تو جان اسباب اللہ پیدا کرتا ہے، بندے نہیں. بندوں سے نہیں لڑنا. تو جی یہ ذیشان نے تو پیسے نہیں ڈالے تھے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی یار؟ لڑنا نہیں، کیونکہ کام کس نے لیا؟ میں کہا سونا نہ جائے، اس لیے تھوڑا جگا دیں نام لے کر، یہ تو غلط نہ سمجھ لے کہ نام کیوں لیتا گیا. اچھا، تو کام اگر ہو جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ کام ہو گیا، کروانے والا اللہ تھا، اب اس نے نہیں ڈالے، اس نے نہیں ڈالے، یہ اگر میں گلا کروں تو یہ توکل کے خلاف، یہ توکل کے خلاف ہے. کیوں؟ پھر تو ہے ہی نہیں، گلا کس بات کا؟ کام ہو چکا ہے، اللہ نے جس سے کام کروانا تھا. یا تو کہنا تیرا کام رک گیا ہے، کام رکا نہیں تو گلا کیوں کر رہا ہے؟ تم چنگا یار سے یار میرا کام نہیں آیا. گلا ہی نہیں ہے، کام ہونا چاہیے بس. نقطہ بیٹے سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ کوئی بیٹے کام ہو، کوئی بھی سادھنا دے کام ہو جائے تو اس کا مطلب کام اللہ کروا دیتا ہے. ساتھ نہیں دیکھنے چاہیے کہ باقی کس نے ساتھ دیا کہ نہیں دیا. یہ نا ساری کہانیاں ہیں، میرا دوست ایسا ہونا چاہیے، میرا دوست ہے نا، میرا ایسا دوست، یہ سب کہانی ہے. یہ بتا تو کیسا ہے، یہ بتا تو کیسا ہے. یہ جو شکوے شکایت گلے بیمار روحیں کرتی ہیں نا، وہ اس لیے کرتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو وفادار اور دوسرے کو بے وفا سمجھ رہے ہوتے ہیں. مزہ یہ ہے کہ بے وفا بھی کہے تو وفادار ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم ایسے شکوہ کرتے رہتے ہیں، یہ دوست. میں نے تو سمجھ لیا ہوا ہے کہ مرنے تک کام ہے، مرنے تک کام ہے بس. ٹھیک ہے، کوئی ملے نہ ملے کوئی پرابلم نہیں، اپنا کام کرتے جاؤ. تیرا کام تو کوئی نکا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، نہ تو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے تو بس کرتا جا. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ نہیں تو یہ نہیں، یہ نہیں تو وہ نہیں، چھوڑو. اس لیے انہوں نے سمجھایا کہ آخرت کا اس دنیا میں غم تجھے دائمی خوشی کی مٹھائی عنایت کرے گا. میں اس پر بھی ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ لوگ جو دین پر چل رہے ہیں نا، آپ لوگ جو نمازیں پڑھیں دین پر چل رہے ہیں، یہ بھی سمجھیں کہ آپ کو تھوڑی سی آخرت کی فکر ہے تو ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو شامل کرنے کے لیے بات کی ہے، آپ کو ان کرنے کے لیے بات کی ہے کہ باہر نہ سمجھو کہ تم لوگ باہر ہو، تم بھی کھیل رہے ہو. جتنا آپ دین پر چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو آخرت کی فکر ہے تو چل رہے ہیں. اگر نہ ہوتی تو کیسے چلتے؟ چلنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ فکر ہے. عقل مند انسان انگور میں شراب اور عاشق مدعو میں موجود کو دیکھتا ہے. کیا بات ہے، ان کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی بھائی صاحب کہتے ہیں عقل مند انسان انگور میں شراب اور عاشق مدعو میں موجود کو دیکھتا ہے. کیا سمجھ آئی؟ تو سمجھ آئی؟ شراب انگور سے بنتی، انہوں انگور نظر آن کے تو کی نظر آئے گا؟ شراب ہے، ایدی بننی ہے شراب، انہوں انگور میں شراب نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اور عاشق مدعو عدم نظر ککھ نہیں آتا، نظر ککھ نہیں آتا. عاشق مدعو میں موجود کو دیکھتا ہے. موجود کون؟ تینے سارے دنیا دا ہاتھا کیتا ہے. عاشق مدعو میں موجود کو دیکھتا ہے. کہنا تمہیں سے چلنی عدم کی منزل، مدعوم عدم. ٹھیک ہے، جیسے میں چلو اس طرح مثال کئی دفعہ سمجھایا کرتا ہوں. تمہارا مجھے کچھ کہنا، تمہارا میرا امتحان لینا، تمہاری وجہ سے میرا آزمایا جانا، تو کچھ نہیں، تیرے پیچھے کوئی ہے جو میری آزمائش کا باعث بنا. اور قرآن کی آیت کہتی ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہوا ہے. یہ کالا ہے تو یہ گورا ہے، اب یہ اس کے لیے آزمائش، یہ اس کے لیے آزمائش بنایا ہوا ہے. یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ اس کے لیے آزمائش، یہ اس کے لیے آزمائش. ہر بندہ کسی نہ کسی کی آزمائش ہے. یہ چھوٹا بھائی ہے، وہ بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی آزمائش، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی آزمائش، کام کرنے والا اور کام نہ کرنے والا دونوں ایک دوسرے کی آزمائش. گھر میں ایک کہے گا میں سب کچھ کرتا ہوں، تو کچھ نہیں کرتا، دونوں آزمائش. اب اس کو حل کیسے کرنا ہے یہ آپ نے اپنے نقطہ پہ
ہم 1986 میں جب ادھر آئے نا تو سوئی گیس وغیرہ تو لگی نہیں ہوئی تھی. اللہ تو وہ کیا کہتے ہیں حبیب گنج سے نا جا کے نا کنستر میں مٹی کا تیل لے کر آتا تھا. میں جب بھی گھر آنا کرنا تو میری ماں نے شکوا کرنا چھوٹے بھرا تیرے نو کیا سی کہ جا کے مٹی کا تیل لے آیا. کہنے لگا امی جی جدو سائیکل دے پیچھے کین رکھنا ہے نا تو کین وہ سائیکل چلنی ہے ٹویا ٹیبا نہ ڈگ 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 وہ جب بجتا جاتا ہے نا مینوں بڑا غصہ چڑھتا لوگ ٹکتے. ہوں بہانا دیکھو کام نہ کرن دے لکھ بہانے. کہندی میں انہوں کام کیا یہ لیا ہے تے جدو میں 2-4 دفعہ ماں دی آہو زاری سنی نا میں کہ امی میں جدو کام تو آؤں نا تو اس تو میرے اندر آن تو پہلے کہنا تسی کہ پتر وہ تیل لے کے آنا. میں گرم گرم آیا ہوں گا میں گرم گرم چلا جاؤں گا. اندر آ کے بندہ بیٹھ جائے نا تو ذرا لوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کوئی کام کرنا تو باہر ہی موٹر سائیکل کھڑی کر لیتے ہنے واپس جانا ہے تازہ دم بڑا بڑا جانا ہے. وہ آ کے جو کپڑے کپڑے لا کے بیٹھا تو کہتے دوبارہ جانا ہے کہتے پھر کپڑے پانے پینے. میں اپنی ماں نال معاہدہ کر لیتا کہ میں کام میں ہی کرنا کسی اور نے نہیں کرنا. وہ میری آزمائش کیوں بنے میں وہ آزمائش کیوں بنا میں اپنا کام کرنا بس میں ہی کرنا ہے. بس جدو بندہ ذمہ داری لے لینا نا کہ یہ کام میں نے ہی کرنا ہے بس کوئی کرے یا نہ کرے میں نے کرنا ہے تو اللہ بھی ذمہ دار بنا دیتا ہے. تو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے. ہمارے پھر مجھے باتیں کر رہے ہوتے تھے ہاں بھائی تم بات صحیح نہیں سنتے تم اس طرح نہیں کرتے تم اس طرح کرنا چاہیے. میں ادھر بیٹھا ہوں نا میں نہیں سوچتا سا کہ وہ واسطے گل ہو رہی میں سوچتا تھا میرے واسطے گل ہو رہی. وہ کئی مہینوں کے بعد ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں محمد رضوان کو دیکھو فنافی شے ہے بات میں ادھر کرتا ہوں سنتا یہ ہے مانتا یہ ہے کرتا یہ. آپ سارے بیٹھے ہوئے اچھا میں بیان کس کے لیے کر رہا ہوں میں کس کے لیے بیان کر رہا ہوں پاجی تہاڈی مہربانی ہے اللہ کو اجر لین واسطے کردا پیا. ٹھیک ہے نا وہ اجر اللہ سے لینے کے لیے کر رہا ہوں لیکن بیان تو بندوں کے لیے کر رہا ہوں ان کی اصلاح کے لیے. بیان بندوں کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں. تبھی سمجھایا کہ پیر ادھر بات کریں یا ادھر بات کریں بات میرے لیے ہے تو میں بیان کس کے لیے کر رہا ہوں تیرے لیے. اب ہر کوئی کہے میرے واسطے تو نہیں گل یہ واسطے کتے سے ایک گل تو انہوں لائی ہے یہ میرے واسطے تو ہے نہیں. اس کا مطلب وہ باہر ہو گیا کہنا میں گیم ہی تھی نا میرے سے گل تو نہیں نہ کی میں آپ کو نہیں جانتا فرق میں آپ کو نہیں جانتا. اب میں بات اگر شریعت کی کر رہا ہوں قانون کی کر رہا ہوں آپ کے لیے تو نہیں نا کیونکہ میں آپ کو نہیں جانتا. جب میں آپ کو نہیں جانتا تو آپ کے لیے تو نہیں نا کس کے لیے کس کے لیے بھائی تیرے لیے ہے. تو کوئی بھی ہے اللہ والا ہے کہ نہیں ہے اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے تو بات تیرے لیے ہے. اب یہ تو کہے کہ جو بیان کرنے والا اس سے میرا حصہ کوئی نہیں ہے اللہ سے ہے کہ نہیں ہے اگر اللہ سے ہے تو تیرے لیے. اب بندہ کہے یار میرے تے کا تو بھار پڑنا پیا میرے پر بھار نہ ڈال میں نہیں کام کرنا اس کی مرضی ہے مجھے کیا لینا دینا. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں سمجھا دیتا ہوں. یار میری نا جوتی ٹوٹ گئی تھی آپ سب نے سن لی اب سارے کے سارے جوتی نہ لے کے آ جانا تہاڈی مہربانی. یہ بات اس طرح ماننے والی نہیں ہوتی جو ماننے والی وہ ماننی ہے. تو بات سمجھنے والی کہ نہیں ہے. اگر آپ سارے جوتیاں لے کر آ جائیں گے پکڑ کر تو میں سارے سر تے مارنا ہے انا خراب ہو. آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ صحیح ضرورت ہے کہ نہیں ہے لے کر نہیں آنی. کوئی باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. کچھ باتیں سب کے لیے ہیں کچھ باتیں کسی کے لیے بھی نہیں ہیں. اب چوز آپ نے کرنا ہے کہ کون سی بات آپ کو لگ رہی ہے اور کون سی پر آپ نے عمل کرنا ہے. انڈرسٹینڈ. ہم خود اندازہ کرتے تھے اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جا کر کہ اس جگہ پر کس چیز کی ضرورت ہے اس کو لینا ہے جو کوئی نہیں کر رہا. عام طور پر نا بڑے عام بندہ جیسے آپ یہاں پر آئیں گے نا ہر بندہ یہ کہے گا دے گی جی ساپا دا دے گی جی ساپا دا وہ نظر چور کو کام ہی نہیں ہے گا اس کی نظر میں صرف دیگ ہوتی
تو بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اس کی نظر میں صرف دیگ ہوتی ہے، حالانکہ بابا اس کی نظر میں پیر ہونا چاہیے کہ جو کرنا پیر نے کرنا ہے. دیگ تو دیگ جائے باڑ میں، وہ اپنا کھاندے چکرا نا، انہوں نے صرف ایک ہی رکھا جس طرح ہمارے یہاں پر نہیں ہوتا. اگر کوئی مصیبت آ جائے نا تو بکرا جانور ذبح کر دو، کالا بکرا دے دو، ایک رٹی رٹائی چیز کہ بھئی اے کالا جانور جان دے بدلے جان، اے نہ ساڑی جان نکل جائے، جان ہی گوا دو. بس یہی کام نے نا مدرسیاں دے فریزر بھرے نے. وہاں پر کیا ملیں گے آپ کو؟ بکرے. کیوں وہاں پر ملیں گے؟ یہ چال ان کی ہے. حالانکہ بھائی کسی بھی غریب کا بھلا کر دو، بات ہے تو وہ بکرے دے نال نہ ہوئے، کسی اور کام نہ ہوئے. کوئی بھی کام آپ کسی کی غریبی دور کرنے کے لیے یا اس کے کیا کہتے ہیں اس کو آسانی پیدا کرنے کے لیے کریں گے تو وہ عبادت ہے. آپ نے خود جج کرنا ہے کہ کیسے. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ میں اوکے، ایک میرے پاس ایک جیکٹ ہے، ایک اور ہے. تو میں نے نا سویٹر پچھلے سال کا نکالا، تو میں سوچا ذاتی طور پر کہ میں نا حال صاحب کو دے دیتا ہوں، کسی کو دے دیتا ہوں. ناصر نے مجھے دیا تھا، میں کہا اب آگے دے دیتا ہوں. میں کہ بھائی گھر میں نے کہا کسی کو چاہیے تو نہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے گھر والے بھی کہتے ہیں میرے بھرا نو چاہیے، فلانے نو چاہیے. تو میں پہلے اپنے گھر پہلے پوچھ لینا، اول ہویش بعد درویش. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کہ بھائی انہوں نے کچھ کرنا ہے تو وہ بھی تو میری تبلیغ ہے. کہیں پر بھی جائے گا میری تبلیغ ہی ہے. تاڈے لوگوں تے میں تانوں تے میں سمجھا کے اس قابل بناتا ہے میرے خیال نال کہ تانوں چیز کی ضرورت نہیں. تاڈی تو ٹریننگ کر رہے ہیں، باقی دی بھی کرنی پیندی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، تو کیا کہتے ہیں عمر کی بیگم بیٹھی کہتے عمر نو بڑا سونا لگے گا. میں کہا ٹھیک ہے تم لے لو. میں نے نہیں کہا، کہو آپ ہی گھر رکھن لگی ہیں. میں کہا ٹھیک ہے، اس نے اگر ایک بات کہی ہے تو پوری کر دو، کیونکہ ہم نے اسے بھی تو تبلیغ کرنی ہے نا. گھر میں بھی تبلیغ ہوتی ہے بیٹا، ہر وقت اور ہر لمحے. بچہ ماں کو بھی تبلیغ کر سکتا ہے، ماں بچے کو تبلیغ کر سکتے، ہر کوئی تبلیغ کرے گا. طریقے کار مختلف ہیں. اب میں نے آپ کو گھر کی بات بتائی نا. اب آپ کہیں کہ خالد صاحب انہوں کہیں اوے سویٹر رکھ لیتا جی، یہ نا دی بیوقوفی ہوئے گی کہ انہوں انج کہن. یہ گل کرنے والی نہیں ہے. تو میں تمہیں سمجھان واسطے گل کی ہے کہ یار میں اس طرح کیا. اب آپ اس کو چھیڑنے کے لیے بات کریں گے تو آپ کی بیوقوفی ہے. وہ کہے گا ابو نے کتنے گل کرتی ہے. کچھ گلیں سمجھان واسطے ہوندی ہیں، اگے کرنے واسطے نہیں ہوندیاں. وہ فائدہ نہ چکو، تہاڈی مہربانی کہ بھائی سائیں تو میرے ساریاں گلاں کر لیندے، اے بھی کر چھڑو پڑھ کے. میں سارے نہیں کر دینا یار، میری کہڑی گل ہے، تہاڈے سامنے کر دینا. کیونکہ میرے اندر چور تھوڑی ہے کہ بات آؤٹ ہوگی تو کیا ہوگا. میں تو تبلیغ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آپ کے گھر میں ایسے مسائل نہیں ہوتے. تو آپ کے گھر کی باتیں تو کر رہا ہوں کہ میں ایسا کرتا ہوں آپ بھی کر لیں. اسی کو تو تبلیغ کہہ رہے ہیں. اور کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑیں. آپ کو یاد ہوگا شیخو پور میں ہم گئے تو میں درس دینے لگا تو ایک لڑکا نا ایویں منہ چک کے تے اگے آ کے بیٹھ گیا. میں دیکھیا تے پیر گندے، کپڑے پرانے پھٹے. میری اکھا چانسو آ گئے. میں کہا تبلیغ ٹھہر جو، یہ بچہ اسی مسجد کا ہے، ایتھے رہندا، کہاں کا ہے؟ میں کہا یار یہ اگر اس مسجد کا ہے تو ہم نے اس کے لیے کوئی کپڑوں کو بندوبست ہی نہیں کر سکے. میں نے کاشف کو بھیجا، اس کے گھر میں جا کر کپڑوں کے پیسے دے کر آئے کہ اس کے کپڑوں کا بندوبست کرے. تبلیغ یہ نہیں تھی کہ میں تقریر کر رہا ہوں. تبلیغ یہ تھی کہ میرے سامنے بیٹھا بندہ، اس کے پاس کپڑے نظر نہیں آ رہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کے ماں باپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ مجھے تو اپنے بھی یاد ہے نا کہ میری ماں لنڈے سے ایک پینٹ اور 2 شرٹیں لے کر آ جاتی تھی. ہمارے پاس پورا سال کوئی پیسے نہیں ہوتے تھے، ہم وہی پہن کے گزارا کرتے تھے. 16 ایئرس میرے 16 سال عمر تک مجھے یاد پڑتا یہی تھا. کوئی نہیں، یہ سوٹ سلوانے کے کوئی پیسے نہیں ہوتے تھے، بڑی مشکل سے روٹی پوری کرتے تھے. تو یہ تو میری زندگی کا حصہ ہے نا. تو جب مجھے معلوم ہے کہ یار اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اسی وقت ہم نے کام کیا، دیر ہی نہیں کی. انج کر لو، انج کر دو. تو بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ اگر میں گھر کی بات کرتا ہوں میں ہر جگہ ہی کر لیتا ہوں. ہر جگہ کوئی کم پا کے آنا چاہیے، کوئی نیکی کما کے آنا چاہیے.
بنسبت اس کے کہ بندہ سوچے کہ یار ابھی تو وقت نہیں ہے نا, اے میرے تے نہیں پہنتی, آپ ہی پالو, اگر کر سکتے تو آپ ہی پالو, کوئی گل نہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سارے پیر کو بڑا کرتے ہیں, پیر کسی کو دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کے اندر دین جاتا ہے. آپ کسی کو کرتے ہیں تو وہ آپ کی عزت کرے گا, دین کی نہیں کرے گا. کوئی فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ فرق ہوتا ہے. حضور سے آ کر پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ ہمیں پانی کا صدقہ کرو. اینی کا کل چلم کر لیں کہ پانی کا صدقہ کرو, ضروری ہے. انہوں نے پانی کا کنواں کھدوا کے لکھ دیا حاضہ ام سعد, یہ سعد کی والدہ کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے سالے ثواب کے لیے, کام تو اللہ کے لیے تھا. لیکن انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ سرکار سے پوچھا, سرکار کی کرا. سرکار انکار نہیں کرتا, لیکن انہوں نے پوچھا, ان کسی نے کہا سرکار میری ماں نے حج نہیں کیتا سی تے میں وہ حج کر لاں, ثواب ملے گا؟ ہاں کر لے. میں نہیں دیکھیا کدھر سرکار نے انکار کیتا ہوئے. سرکار میری ماں زندہ سی تے اگر ہوندی تو وہ مینوں اے کہندی میں کر لاں, ہاں کر لے, کیونکہ فائدہ ہی ہوئے گا نا. ماں نو سالے ثواب واسطے کر دے, بندیاں نو فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ. ایک مثال دیتا ہوں, آپ قربانی ایک اپنے طرف سے کرتے ہیں, پھر کہتے میں ماں والوں کر لاں, میں نبی والے کر لینا. وہ کیونکہ لیا ہوں گاں, بکرے کوئی نہیں کرتا, وہ گائیں لایا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ایک تو میں اپنے طرف سے ہو گیا, ایک میں رسول اللہ کی طرف سے کر دیتا ہوں, ایک میں اپنے باپ کی طرف سے کر دیتا ہوں, ایک میں ایسے کر سکتا ہوں. ایسے ہی ہے اکثر و بیشتر. ہم نے چینل چینج کیا, ہم نے گائیں کی اور کہا یہ ایک قصہ تمہارا ہے, تم نے قربانی کی, زندہ بندے نے قربانی کی, جا جہاں مرضی غریبوں کو بانٹ, اپنے رشتہ داروں کو بانٹ, اس کو حصہ دی. اب وہ حصہ لے کر جو گیا 20 کلو کا, اس نے 20 بندوں کو دیا, 4 خود رکھ لیا ہوگا, 16 بندوں کو دیا. ہم نے کیا کیا؟ او یار اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے یار, یہ بھی تو ثواب ہے. کس کو گیا؟ اور تیرے ماں بھی چلا گیا, پیو نے بھی چلا گیا. میں یہاں پر بیٹھ کر درس دے رہا ہوں, میری ماں کو کوئی ثواب نہیں پہنچ رہا ہوگا. نہیں بیٹے, میرے نیکی کرنے سے میری جتنی روٹس ہیں, میرے مرشد, میرا نبی, میرے بہن بھائی, جڑے جڑے میرے نال شامل ہیں, جنہیں جنہیں میرے احسان کہتے ہیں, جو کہتا ہے وہ سارے اس میں شامل ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کی نیکی سارے طرف بکھر جاتی. نام نہ بھی لیں, میں نہیں سمجھتا کہ نام لینے کی ضرورت ہے, کہ نام لے کر کریں گے تو پھر ہوگا. نہیں یار, کوئی ایسی بات نہیں, آپ کریں, چل سو چل ہے. نیکی آگے پھیلتی چلی جاتی, خود بخود ہی پہنچتی چلی جاتی ہے کہ تیرے بیٹے نے یہ کیا, تیرے بھائی نے یہ کیا, خود بخود ہی پہنچتی چلی جاتی ہے. اگر دادا نیک ہے اور 10ویں پشت میں 8ویں پشت میں وہ کیا کہتے ہیں, اللہ کریم 2 یتیموں کو خزانہ دینا چاہتا ہے. سورہ کاف کا واقعہ. دادا نیک ہے جی, دادا نیک ہے, روٹس نیچے آئیں کہ 10ویں پشت یتیم جڑے سن پوترے, انہوں نے خزانہ دینا سی. وہ دادا نیک سی. اب آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا میری بات کو جو میں نے ابھی سمجھائی؟ روٹس ہیں بیٹے. آپ چلو میں اس سے بڑی مثال دیتا ہوں. آپ کو نبی کے صدقے میں ملتا ہے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں, کیونکہ آپ کا نبی ہے. اور اگلے تو فتح حاصل کرنے کے لیے کہہ دیتے یا اللہ, یہودی لوگ جو تھے, یا اللہ اس نبی کے صدقے میں فتح دے جو آنے والا ہے. وہ آ چکا ہے تو ان کے صدقے میں نہیں ملے گا, ان کے صدقے میں ملے گا. یہ آپ کا اپنا ویژن ہے. آپ جتنا مرضی بڑا ویژن کر لیں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہے. جتنا بڑا ویژن کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے. کیونکہ بیٹے یہ سارے کھیل سوچوں کا ہے, خیالوں کا ہے. کھیل اور کچھ نہیں ہے, کھیل صرف خیال پر ہے. آپ کو چوٹ لگی ایک لمحے کے لیے اور آپ نے اس پر صبر کر لیا. صبر کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کے خیال نے سمجھایا ان اللہ مع الصابرین. آپ کے خیال نے کہا کہ چوٹ کی پہلی چوٹ لگتے ہی پہلی چوٹ کے ساتھ ہی صبر کرنا ہے, یہی ثواب ہے. تو آپ نے صبر کیا, خیال نے سمجھایا نا. دماغ ہی آپ کو سمجھائے گا, اور دماغ میں جتنا آپ نے مٹیریل ڈالا ہوگا, اچھا
آپ کو اتنا ہی اچھا کروائے گا، کیونکہ اس نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ حضور کو اتنا پڑھو، حضور کو اتنا پڑھو، حضور کو اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ آپ کے اندر سے حضور باہر نکلے ہر عمل میں۔ تو پڑھنا پڑتا ہے نا بیٹے، اس کے بغیر تو نہیں نا، کیونکہ آپ میری مطلب کہ نا تحقیق کی عادت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کے بارے میں کوئی گمان کروں تو غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی خامی یا خوبی سامنے آ جائے گی کہ یار اینڈ تک یہ ہے کیا، کیونکہ بیٹے کام ایسا ہے نا جو ساتھ چل رہا ہو تو کہ اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو معاملہ سامنے نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ سامنے آ جائیں گے۔ جو بندہ یہ کر رہا ہے وہ یہ نہیں کر رہا، جو یہ کر رہا ہے وہ یہ نہیں کر رہا، اب سامنے سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ ایک ہی طرف نا، آپ گناہ نہیں کر رہے تو نیکی کر رہے ہیں، اگر آپ نیکی نہیں کر رہے تو گناہ کر رہے ہیں، بس۔ اب میرے پاس نہیں ہے تو کہیں اور ہے، اور کہیں اور ہے تو میرے خیالات جو تو میرے کو نہیں، تو نہیں بات کہاں سے کہاں نکل جاتی۔ عقل مند انسان انگور میں شراب اور عاشق مدھوم میں موجود دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا رہتا ہے وہ اللہ ہے، کیوں حضور نے نہیں فرمایا اللہ کریم کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو؟ اور نہیں ہے سمجھ آ رہی گل تو اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ صوفی حدیث احسان صوفی دی گل ہے کہ عبادت ایسے کرنی ہے جیسے اللہ دیکھ رہا ہے، یا ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اچھا جب آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کیسے عبادت کریں گے؟ مفہوم یہ ہے، دیکھ نہیں سکتا بندہ، لیکن مفہوم یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اللہ، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں کوئی نال عالم آ کے کھلو جائے تو ساڈا ذرا دھیان ذرا سیٹ ہو جاتا، حالانکہ وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو ہے نا معاملہ وہ سیٹ ہو جاتا ہے اس معاملے میں، وہ یار وہ سامنے کدھر میں غلطی تو نہیں کر رہے، آپ پہ نہیں کر کے نا سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ عقل مند انسان انگور میں شراب اور عاشق مدھوم میں موجود کو دیکھتا ہے، تو بھی غم امروز کے پیچھے مسرت فردا کو دیکھ لے۔ غم امروز، غم امروز آئندہ غم، غم امروز کے پیچھے مسرت فردا کو دیکھ لے، کل دی خوشی دیکھ لے۔ میں کہ صوفی بیٹھے ہیں نا فارسی، تو بھی غم امروز کے پیچھے مسرت فردا کو دیکھ لے، کہ آج دا غم نہ کھا، کل دی خوشی سوچ۔ صحیح سارا کھیڑ آج دا نہیں ہے گا، کل دا، تے کل دا نہیں گا آج دا۔ جڑی نیکی کرنی اج کرنی ہے تے کھیڑ کل دا، جڑا کل دا جڑا کل دا وہ اج دا نہیں ہے گا، جڑا اج دا وہ کل دا نہیں ہے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ آج کا غم کھا، کل خوشی دیکھے گا، کل کا غم آج نہ کھا، آج کام کر کے دکھا، کل دی خوشی تو نہیں دے سکتا، آج کام کرنا ہے۔ جیسے میں نے آگے کئی دفعہ سمجھایا نا، میں چیزیں نکالا کرتا تھا نا، ایک بندے کو میں نے کہا چلا یار نماز پڑھنے چلیے، کہنے لگا کل پڑھا، میں کل پڑھنی نہیں، چھڈ پڑھا، کل معاف، آج چلیے۔ انہوں نے کہا واقعی؟ میں کہا بالکل، آیا چلیے، چلا گیا نماز پڑھ لیتے۔ دوسرے دن ہے، میں کہا چلا نماز پڑھنے چلیے، کہتا تو آپ یہ کہا تھی کل نہیں جانا تھا، میں کہا کل نہیں جاواں گے، آج چلا چلیے۔ میں کہا کل تو ہوندی نہیں پاگل، کل کتے، آج ہی ہے، آج کی زندگی مزے لے، نماز پڑھ لیتی ہے مزہ لے، ٹھیک ہے کل کی کل دیکھیں گے۔ جدو اللہ سانو کل دی نماز نہیں منگتا تو اسی کل دا رزق دے پیچھے نہ کیوں رہنے ہیں؟ مل جائے گا، کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا، بس روندے پٹدے گزارا کرتے رہے گا، یار حالات بڑے خراب نے، حالات بڑے خراب، حالت خراب ہی رہتی ہے، آنا خراب۔ اس طرح ایک بندہ تھا، میں کہا نماز پڑھنے چلے، کہنا کپڑے نہ پاک نے، میں کہا میرے تے پا دے، نماز پڑھنے چلیے، وہ منے ہی نہیں۔ میں کہ میں کل قیامت والے دن بھی کہاں گا یا اللہ میں نے کیا سی نماز پڑھا، اج چلا جا، اے کپڑے پاک نال بہتر تیری نماز ہوگی، چلا چلیے، کیونکہ آج تو بات رہا وہم ختم ہو جائے گا، دشمنی ختم ہو جائے گی، تو کپڑے نہ پاک نہیں کہے گا،
رونا روندا رہندا نا اے نہیں کہے گا. یہ بھی ایک کھیل ہوتا ہے. اگلا کوئی بات کر رہا ہے نا تو اس کو نہ دیکھیں, اس کو تو کھیل لیں اس کے ساتھ, یار چلا چلیے. اب وہ کہے گا میں کہ میرے تے پا نا, جیسے میں بڑا ہی گنہگار ہوں, بڑے ہی گنہگار. میں کہا سودا کر لینے, تو اپنے سارے گناہ مندے دے, میری یہ ساریاں نیکیاں لے لے, چلانے کی تے چلیے. وہ تو حیران پر میں کہ لے لے نا, میں سودا کر لینا. اتنے کہڑا رونا ہے کسی نیک کا, اتنے کہڑا مسئلہ ہے, تو ساریاں نیکیاں لے لے. بیٹے کسی کو سالے ثواب کرنے تہاڈیاں نیکیاں ودھدیاں, تہاڈے فرض تسی پورے کردے پے ہو, تسی کسی نے ڈلیور بھی کر دو کہ تہاڈا کچھ نہیں ختم ہونا. میں کہ لے لو, آؤ چلے, ادھر بھی نہیں آتے, نہ دیندے نے نہ لیندے نے. حالانکہ وہ سارا چکر اس کو اس خیال سے نکال کر کسی اور خیال میں ڈالنا. کہانی صرف اتنی ہے. تو بھی غم امروز کے پیچھے مسرت فردا کو دیکھ لے. جب کوئی مزدور کسی انسان سے اپنی مزدوری وصول کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سارے اعتراضی ہو نا, سیلری سسٹم, صبح کا کم شامی پیسے مل گئے نا یار, دوڑتے گھر جانے, وہ یار انہیں چیک دیتا ہی یار. تو کہتے ہیں کہ جب کوئی مزدور کسی انسان سے اپنی مزدوری وصول کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے, تو اللہ کی جانب سے جو مزدوری ملی گئی اس کے لیے کیوں نہ مشقت برداشت کر لی جائے. وہ تو پسینہ بھی نہیں آن دے گا, میرے خیال سے ابھی دیتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر میں بیٹھا ہوں تو قبر ٹھنڈی نہیں ہو رہی, یہاں شرقی گرمی میں عرش کا سایہ بن نہیں رہا, یہ جنت میں کچھ چیز لگ نہیں رہی. کام مسلسل ہو رہے ہیں آپ کے, یہیں پر بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے آپ کا کام چل رہا ہے. ہم نے سبحان اللہ کہا, جنت میں درد لگ گیا, یہ تو ایک مثال دے دی نا. آپ 24 گھنٹے جنتیوں والے کام کر رہے ہیں, جہنمیوں والے کر رہے ہیں. آپ کا ہر عمل آپ کی جنت بنا رہا ہے یا جہنم بنا رہا ہے. تو کھیڈ وہ جی کرو کہ جنت بنے جہنم نہ بنے. کوشش یہ کرنی, اس کے لیے آپ کو زور لگانا ہے کہ نیکیوں میں اتنے مصروف ہوں کہ برائی کو وقت نہ ملے, اور کوئی برائی سے بچنے کا طریقہ نہیں. میرے نزدیک ایک ہی طریقہ ہے کہ نیکیوں میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ برائی کو وقت نہ ملے. تو یہ ایسی مزدوری ہوگی جو قبر میں تیرے کام آئے گی. آنے والی موت کے دن کے لیے اسی دنیا میں مردہ بن جا تاکہ سرمدی عشق کا ساتھی بن جائے. موت سے پہلے ہی دنیا اور اس کی لذتوں کو خیر بات کہہ دو. اللہ کرے ہو یہ, ورنہ جدو بیماریاں آدھی ہیں ادو چھوڑ دیجیے جا کے, پہلے نہیں. میں لاکھ سمجھانا چاہتا ہوں کسی کو, پر وہ سمجھ نہیں پاتا میری بات کو کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. کہانی تیری ہے, بس داستان تیری ہے, کسی کی نہیں. اگر آپ یہ کہنا کہ آپ نے میری داستان پڑھنی ہے, بیٹے نہیں پڑھنی, آپ نے اپنی ہے لکھنی, آپ نے اپنی ہے کہانی, آپ کی اپنی, فیصلے آپ کے اپنے, جو دل کرے کرے. میرے پاس تو کوئی آج میں سیدھا کہہ دے تو نہ چل. ایک بندہ نماز پڑھنے دل نہیں کرتا, میں کہ نہ پڑھ. میں کیوں کہوں کہ پڑھ یار, اس کا دل کر ہی نہیں رہا, اس کا دل کر ہی نہیں رہا. اب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ نماز پڑھوں, نماز فرض ہے کہ نہیں فرض؟ اگر میں کہہ بھی دا نہ پڑھ تو پڑھنی پڑے گی نہیں پڑھنی پڑے گی؟ پڑھنی پڑے گی. تو میرے کہنے میں کرنا ہے تو نہ پڑھ, نہیں چل نہیں نہ چل. اب وہ اس ڈوز کو نا لیتا نیگیٹو ہے, لے لے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ چلنا تو نہیں ہے, کہانی تیری ہے. اس لیے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, جو بھی ہوگا اس کے مرضی سے ہوگا. وہ تجھے توفیق نہیں دے رہا, تجھے ڈر نہیں لگ رہا کہ تجھ سے توفیق ہی چھین لی ہوئی ہے, تو اس بات سے تو ڈرنا چاہیے نا. اللہ تو فرمانے لگے موت سے پہلے دنیا اور اس کی لذتوں کو خیر بات کہہ دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ہر تنگی کے بعد کشادگی. اپنی مٹھی کو نہ ہمیشہ کھلا رکھنا مناسب ہے اور نہ ہمیشہ بند. باقی کہانی سمجھ گئے دوستو؟ اپنی مٹھی کو نہ ہمیشہ کھلا رکھنا اور نہ ہمیشہ بند, درمیانے راستے سے چلنا. ہم سب کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے, پہلے جس کی ضرورت ہے اسی کو پورا کرے جو آپ کے انڈر آتا ہے, پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے.
परिंदे की परवाज़ उसी वक्त दुरुस्त होती है जब दोनों पर बर वक्त खुले और बर वक्त बंद हो। कितनी छोटी छोटी गल्लां ने। अगर एक पर खुलिया है तो उड़ेगा नहीं, दोनों कट्ठे खुलणगे, दोनों कट्ठे ही बंद होंगे। वो छतरियां देखते ना मदीने पाक की, नहीं हाले नहीं देखे, देखन का शौक हो गया। इंज करके ना खुलदियां ने सारियां, इंज करके खुलदियां सारियां, इंज करके बंद होंदियां इक्को वक्त च। मदीने नूं जावन दे दिन आ गए ना। कितने दिन रह गए? 10 दिन। आज कितनी तरीक है? 3 तो 10 13 14 तो जाना ही है ना। 3 मेरे ख्याल 9 हो गए के, रात पहले आ गई ना, दिन निकल गया ना, रात तो हुण आ गए 4 दिन, 4 की रात आ गई ना मगरब के बाद, तो बस 9 दिन रह गए। इंज करके बस निकल जाना। 21 दिन की प्रवास, पिछे मुड़ के देखना ही नहीं की हुंदा पिया कि नहीं हुंदा, सोचो ही ना किते किते ते की पहाड़ डिगे ना, अपना काम करी जाओ मस्त हो के। वारी आ गए जान दी ते देखो ना, सारे बच्चे ने साडे जाना जाना ना। हारिस प्यो खुशी दे नाल इन्हां छोटे छोटे हराम खरीददा पिया कि मेरे पुत्रा ने जाना। क्या बात है, कितनी बाप को मोहब्बत है, आपको सबको लेके जा रहा है। कितनी मोहब्बत की बात होती है। अपनी 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 ज़िंदगी में ये काम करना चाहिए ना कि यार चलो चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते। असं जो मर्जी चाहिए जा सकते हैं ना, असी का तो कई असी कभी जा सकते, हमेशा कहो जो चाहिए जा सकते हैं। वड्डी गल करो, वड्डे ना वड्डी गल करो, अपने तो नहीं कही होंगे कि मैं जा सकना, जो चाहिए जा सकते हैं, मतलब कि उसकी मर्जी है। हुणे हज करके आए हैं 2024, तो 2024 जा रहे हैं, फिर मैं आप जा रहा कोई कतन नहीं, मैं तो एवं खिच खिचा के लैके, मैं तो ना नहीं किते, सिर्फ मैं कि यार हुणे तो आया वहाँ, लेकिन मैं ना नहीं करांगा, मैं जावांगा। मैं ना क्यों करा, कतन नहीं करनी चाहिए, रस्ता ही ना बंद हो। हाजी साहब नाल थोड़ी है, हाजी साहब ने तो ना कर दी थी ना, ऐसी थोड़ी है। नहीं वैसे था बड़ा अजीब वाक्य इनका भी। हमारे हाजी साहब थे तो ये गए हज करने के लिए, जब हज करने के लिए गए ना, तो वहाँ से फिर मदीने पाक आए वो 40 नमाजें पढ़ने के लिए। तो दोस्त जो थे ना इनके छूट गए, ये मस्जिद नबी के सामने खड़े थे। ये कब के साल की बात है? 1982 की, 1982 की। तो मस्जिद नबी के बाहर खड़े थे, तो कुछ शरारती अरबी आ गए, उन्होंने इसको छेड़ना शुरू कर दिया, ये समझ के ये कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब कि मकान देंदा है, जेडे कमरे की कहता है ज़्यादा कीमत देते, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू करता। इन्हें सरकार दे अगे, सरकार भावें तुहाडी औलाद नहीं पर तुहाडे शहर दे ते है, मैं कुछ नहीं कहना। बस इंज करके गल कैच हो गई। थोड़ी देर बाद वो बंदे आए और साथ में एक उर्दू वाले को लेकर आए, दुकानदार को, कि यार हमने कोई इसके साथ ज़्यादती की है। तो उसने कहा यार है ना माफ़ी मंगते पे ने तुहाडे कोल, और कहते पे ने कि यार साढ़े को गलती हो गई। इन्होंने उही जवाब जिहड़ा सरकार दे अगे दिता सी ना कि सरकार मैं नहीं कहना, उन्होंने कहा, उस उर्दू वाले ने अरबी करके उन्होंने दसिया कि यह बंदा यह कहता पे। उन्होंने दिल ठा करके, अच्छा पानी का तो खड़ोए थे, या मैं दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ, आओ चलिए। यार मेरे को ना पैसे इन्ने नहीं है, मैं चाहता सारे आइए तो असं मोमदी बिस्तरा बिछा के ना तो थले रह लांगे। कहते आइए मोमदी बिस्तरा ही है। इनको 5 स्टार होटल में ले गए, कमरा दिया, कल्ले नूं कमरा, कल्ले नूं कमरा। इतने 4 का होए ना तो 74,000 पैंदा पे, पता नहीं कितना, तो कहना है एक बंदे का 74,000 पैंदा, 20 है, कल्ले नूं कमरा और फ्रिज खाने ना भरी। बाहर निकला टैक्सी लैनी है तो टैक्सी मिलनी है, टुर गए जिथे मर्जी सैर करते। कहते मैं तो 9 दिनों का प्राइम मिनिस्टर सा, जो चाहता जो मंगना मिल जाना, करना, खाना खूना पीना सारा कुछ। तो बाद मैं सोचा बिल बड़ा बनया होएगा। कहते कि मैं उसके पास गया, मैनेजर के पास, जब मैंने निकलना था, कहते भाई नो बिल, कहते तुहाडा बिल तो हो गया है, अलबत्ता तुहाडे वास्ते हुक्म है वे, अगर तुसी इत्थे रहना चाहते हो तो अपना पासपोर्ट दे दो, तुहाडा सारी जिंदगी वास्ते वीज़ा ला देने। बस क्या कहना, नहीं 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 मैं वापस जाना है, मैं वापस जाना है, पासपोर्ट दे इधर।
अच्छा ये ढूंढते ढूंढते उसी के पास गए, वो जो जिसने दुकानदार था उर्दू बोलने वाला, उसके पास गए और उसे वो कहे भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਚੀ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇ ਅਣਸਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਘੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੋਹਰ ਲਾ, ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਮੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਐਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਅੰਗਾਰੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਉਹੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਕਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਲੋ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। तो मैं तो साफ किया, मैं कहा ना, जब मैं दुआ मांगा करता ना या अल्लाह बार बार उमरा करने दे तौफीक अता फरमा, गया मैं एक दफ़ा भी नहीं सा, लेकिन मांगता इसलिए था कि मुझे मालूम है अल्लाह करीम जब कबूल करता है ना तो रौनक ला देता है, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं कोई मुझे कह रहा हूँ कि तो जाना है, मैं जो दिल करे, मैं कहता ही नहीं। हो सकता मैं अब इरादा कर लूँ कि मैं हर साल जाया करूँगा, मैं बुढ़ा होंदा पिया, 2 साल बाद जावां तो होर कमज़ोर हो जाऊँगा, चलो 1 साल बाद धक्के खा के आ जाएंगे कि सरकार के घर दे इधर उधर धक्के वैसे बोले तो आप कह लो करके आ जाएंगे। तो मैं सोचता इंज भी रहना कि हर साल चले चलांगे, सानू किहड़ा घट है कि नहीं जा सकते। वो बनाता पे ना प्रोग्राम काशिफ, कहते साईं जी उन्ना गर्मियां जावा करांगे, सर्दियां वाला बंद कर देंगे। कहते जो होना ना जिल हज का महीना, तो जिल हज में महीने पैसे भी घट होंगे ने, जो नाल चलेगा वो भी घट पैसे लगने, तो जिल हज के महीने चला करेंगे, मुहर्रम में वापस आया करें। असी अंग्रेजी जो कैलेंडर छड्ड देने, असी आ जाने किहड़ा है इस्लामी कैलेंडर में आ जाते हैं। मैं कहा यार ठीक है, गल तो एक ही है ना, इंज करके जाना, नाले फिर असीं साल ही एक कर लाँगे, इस्लामी रह नहीं देंगे कि इस्लामी कैलेंडर जाना है, बस चले गए। जब मूड बना वो कहते यार 3 लाख रुपया ला के आए, 3 लाख नाल 3 दिन में मिल गए, बड़ी रौला 3 लाख का नहीं, मेरी जाती ख्वाहिश 3 लाख ना 3 दिन मिल जाए, बड़ी है यार, कितने खलोते हो तुम 3 लाख के नाल कहते यार मैंने ला के आया, तो कुछ नहीं यार, उत्थे साह लेना भी बड़ी बड़ी गल है, साह लैके आ गए। तो इसलिए बातें अपने वो कहते हैं दिल रांझा राजी करन दी ना, कि जिन्होंने जो शौक पैदा हो यार, जिन्हें जो शौक पैदा हो, तो जो अल्लाह तबारक तआला किधर खड़ा करना चाहे तो फिर निकार कोई नहीं, सरकार खड़े हैं, लग गई साड़ी ड्यूटी तो बस लगे हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें आप जाते हैं मदीने पाक, तो आपके वालिद कह यार फड़ के ले आई, तो यह नहीं कहना, इन्होंने कहना अबू मैं लेके आता हूँ, सरकारी गलियाँ फिरांगे ना जाके अबू, बस कोई कर जरूरत ही कोई नहीं किसी को कहने, मैं जाता हूँ, नहीं दिलाना ना कोई गल नहीं, वहाँ कोई गुम नहीं होता, सारे मिल जाते, बड़े गए भी होंगे ना, वो भी मिल जाते हैं। अच्छा भाई तुम भी आए हो, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन बरहमतिक या